مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات، ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، کیوں نہ لگائے نعرہ مدینہ، کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ، کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صلوا على الحبيب وعلى محمد۔ میری زبان پہ قفل مدینہ لگ جائے، میری زبان
زبان پہ کفر مدینہ لگے جائے فضول گوئی سے بچتا رہوں صدا یا رب فضول گوئی سے بچتا رہوں صدا یا رب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا پائے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج 1433 سین ہجری کے رمضان المبارک کی 7ویں تراویح پڑھ کر عاشقان رسول اور کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا اور خود بھی درود شریف پڑھوں گا، دوسروں کو بھی دعوت دوں گا۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو مجھے مدنی مذاکرہ سننے میں رکاوٹ بنے۔ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھوں گا، باتیں نہیں کروں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، کوشش کر کے دو زانو بیٹھوں گا علم دین کی تعظیم کے لیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے، اور جس نے نعرہ لگایا اس کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، کسی نے دھکا لگا دیا صبر کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں،
معلوم ہوا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی اصغر منڈا، ایڈوکیٹ، MPA PP 165 شیخوپورہ. میں مدنی چینل اور اس کی انتظامیہ اور جناب امیر جماعت دعوت اسلامی ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک خالصتاً دینی طرز پر ایک مدنی چینل کی بنیاد رکھی، اور یہ وہ واحد چینل ہے جو سرکار الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور جس طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی زندگی بسر کی اس پر روشنی ڈالتا ہے. امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو لوگ وسائل ہوتے ہوئے، تندرستی ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے اور روزے کے کفارے کے لیے یا اپنے روزے کے ثواب کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں، ان کو سحری افطاری کا انتظام کر دیتے ہیں، کیا دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اگر وہ ہے تو کن حالات میں ہے؟ تفصیل سے بیان فرما دیجئے. ماشاءاللہ یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، بڑے اچھے جذبات ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے. ان کا سوال تو جو شیخ فانی ہو نے بہت زیادہ بوڑھا، ضعیف، کمزور، جو روزے پر قدرت نہ رکھتا ہو، روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، ایسا بڈھا ہو، نہ سردی میں رکھ سکتا ہو نہ گرمی میں رکھ سکتا ہو. مثلا گرمی میں رکھ نہیں سکتا، سردی میں رکھ سکتا ہے، تو اب اس کو گرمی کے بجائے سردی میں رکھ لے، قضا کر لے. گرمی میں رمضان آئے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے فدیہ دینے کی. اب اگر یہ نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی قوت لوٹنے کی امید ہے، بالکل ہی ضعیف، ایسے بعض ہوتے ہیں بیچارے، ان کو شیخ فانی بولتے ہیں. ان کے لیے یہ کہ فی روزہ ایک فدیہ دے دیں. فدیہ یہ ایک صدقہ فطر کی رقم. اب اس نے صرف فدیہ دے دیا، سب کچھ کر لیا، اور واقعی بظاہر کوئی صورت ہی نہیں دی صحت کی، لیکن اللہ نے صحت دے دی، اس کو ہمت آ گئی. اب اگر ہمت آ گئی تو وہ جو فدیہ دیے تھے وہ نفلی ہو گئے، روزہ قضا کرنا فرض ہے اس کے لیے. اب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے لیے روزہ فرض ہے. تو خواہ لوگوں کو کھلا پلا دیتے ہیں، افطار سحری کروا کے دل کو منا لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کفارہ ہو گیا یا فدیہ ہو گیا، تو یہ ایسے نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار تھوڑا ہاتھ بڑھائیے، ذرات گریں گے. یہ تھال میں، تھال میں ہر لقمہ تھال میں توڑے. ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں یا واجد ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں انشاءاللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں یا واجد ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب على محمد. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم. دریا کا جوش لانا بیڑا لانا خدا دریا کا جوش لانا
نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو 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 سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ دریا کا جوش نا بیڑا نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر دریا کا جوش نا میرا نا خدا دریا کا جوش نا میرا نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر نماز ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ 1433 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے۔ عاشقان رسول نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احراز کلام کا موقع مل رہا ہے، اور ویسے تو مجھے کوئی دوری محسوس نہیں ہوتی، میں آپ کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہوں۔ میری ہر محفل آپ کی محفل ہے، اور آپ کی تعلیم و تبلیغ اور آپ کی روحانیت کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور آپ سے بھی میرے حالات مخفی نہیں ہیں۔ آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے اور آخری میرا اچھا ہو، بلکہ اب اچھا ہی اچھا ہو۔ اور جو کچھ آپ وہی بات میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں تو اثر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بات تو آپ سے سوال نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ رمضان شریف میں جو تراویح ہے اس میں 5 روزہ تراویح، 10 روزہ، 3 روزہ تک تراویح لوگ پڑھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
تو ذرا آپ فرما دیجئے کہ کیا یہ تراویح ختم ہو جاتی ہے، ختم قرآن ہوتا ہے یا تراویح ہی ختم ہو جاتی ہے؟ اور دوسری بات جو ہماری معاشرتی خرابیوں میں اس وقت جو ہمارا وقت کا ٹائم کرپشن ایک بہت بڑا ہو رہا ہے کہ مختلف کمپنیوں نے موبائل فون رات فری کر دیے ہیں، سستے پیکیجز کر دیے ہیں، تو ہماری نسلیں جو ہیں وہ ان کا وقت ہی ضائع ہو رہا ہے، میں یہی عرض کر سکتا ہوں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اتنا نقصان ہوگا کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کو مخلص رشتے نہیں ملیں گے، کیونکہ جب میری ایک گلی میں میرا ایک بیٹا جاگ رہا ہے تو دوسری گلی میں میری بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی۔ اس موبائل کے فون نے ہم سے اخلاص اور سادگی اور سچائی چھین لی ہے اور چھین لیں گے، اور اس کے بعد جب رشتے ہوں گے تو روئیں گے اور آنسو بھی نہیں نکلیں گے۔ شکوک و شبہات کے بستر پہ انگاروں کے بستر ان کو ملیں گے۔ تو میں حضرت آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان اثر پذیر سے ذرا تاکید کر دیجئے کہ یہ موبائل کا فون غلط استعمال نہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں مفت موقع مل رہا ہے۔ آپ بتائیے، میں تو چاہتا ہوں جو کمپنیاں ہم سے اتنی ہمدردی کر رہی ہیں، ہمارے بے روزگاری بہت ہے، وہ ساری رات کی کالز فری نہ دیں، ایک 4 گھنٹے کی ملازمت دے دیں، ہمارے نوجوانوں کو اپنے دفاتر میں ایک پارٹ ٹائم جاب دے دیں۔ تو یہ فری ٹائم میں کہاں بات ہوگی؟ تو ایک تو یہ موبائلز کے ذریعے جو وقت کا ضیاع ہو رہا ہے تو اس کی طرف کچھ اشارہ فرما دیجئے۔ اور بڑی سطح پر ہماری عمروں میں لوگ تراویح اور ختم قرآن میں تمیز نہیں کر پا رہے، اس کے لیے فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفہ دراز فرمائے۔ مجھے مال اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے سفر کا موقع ملتا ہے، بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ کہ ہم نے کن گلیوں میں سفر شروع کیا تھا، کن مساجد سے شہید خون مسجد، شہید مسجد گزارے حبیب اللہ اکبر۔ آج مشرق مغرب شمال و جنوب جاتا ہوں تو میں جب مسجد تلاش کرتا ہوں تو مجھے فیض عطار مسجد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سید صاحب کے جذبات مرحبا، میرے بہت پرانے کرم فرمائے۔ دعوت اسلامی سے پہلے کے بہت بھلے جذبات ہیں ان کے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور انہوں نے جو درد بتایا وہ درد میں نے پہلا مولانا دیکھا جس کو اتنا درد ہے موبائل کے تعلق سے۔ تو ہوتا ہے درد تو، لیکن ہمارے سامنے ابھر کر یہ آئے، اور ان کے درد کی نمائندگی ہم برسوں سے کر رہے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک بد دعائیں دی ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ موبائل مہنگا ہو جائے، کہ کسی طرح جان چھوٹے قوم کی، کہ قوم تباہ ہو رہی ہے۔ یعنی کہ یہ تو اگر وقت کا ضیاع کہہ رہے ہیں، مجھے تو ایمان کا ضیاع نظر آ رہا ہے بعض صورتوں میں، کہ کفریات SMS کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں، من گھڑت مسائل جو سمجھ میں آتا ہے وہ ترکیب بنا کر خدا جانے کو غیر مسلم ان کو بھیجتے ہیں، اور یہ جہالت کی وجہ سے یہ آگے بڑھا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اتنا مطلب یعنی کہ خطرہ ہے، تو یہ موبائل فونز کے ذریعے ایمان کا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے، اب بھی نہیں سمجھتے۔ اب رہا یہ کہ وہ تراویح کے لیے 3 روزہ 5 روزہ، اس پر بھی میں بہت زیادہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ختم قرآن ہو جاتا ہے، مجھے تو اس سے بھی اتفاق کم ہی ہے کہ وہ یعلمون تعلمون سے بڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتی، اتنا اسپیڈ سے عام طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تراویح بھی نہیں ہوتی، رسم تراویح ہوتی ہے جہاں قرآن اس طرح غلط پڑھا جا رہا ہو وہاں۔ میں 100% ہر جگہ کا بول ہی نہیں رہا۔ تو اب اگر 3 دن میں یا 5 دن میں کسی نے صحیح درست قرآن ختم کر لیا، تب بھی ختم القرآن کی سنت تو اس کی ادا ہو گئی کہ رمضان المبارک میں تراویح میں 1 مرتبہ پورا قرآن ایک حرف زیر زبر کے ساتھ، مدات کے ساتھ ختم کرنا، یہ سنت المؤکدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح قرآن پڑھنا
جس کو قرآن پڑھنا کہا یا منزل من اللہ، جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح پڑھنا تراویح میں، یہ سنت المؤکدہ ہے، اور یہ شاید کروڑوں مسلمانوں میں کسی کو نصیب ہوتا ہو اچھا فی زمانہ۔ تو اب یہ کہ اگر ختم القرآن ہو بھی گیا تو واقعی یہ انہوں نے اچھا مطلب جملہ بولا کہ ختم تراویح نہیں ہوا، تراویح ختم نہیں ہوئی، تراویح تو سارا مہینہ سنت المؤکدہ ہے، تو اس لیے وہ اگر ختم کر بھی لیا 3 5 6 دن میں تو پھر بھی وہ تراویح جاری رکھنی ہوگی آخری رمضان کی آخری رات تک۔ ایک بھی چھوڑے گا بلا عذر تو یہ اساءت کا مرتکب ہوگا، اس نے برا کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا، اب برائیوں پہ پشیمان رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا رب، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، رہائی مجھ کو
حبیب کا دیتا ہوا واسطہ یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوا واسطہ رب مزہ خوب رما